اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق اللہ العظیم۔ 27ویں پارے کے شروع میں سورۃ الذاریات ہے، اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الذاریات میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا عذاب ضرور آ کر کے رہے گا۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اس کی خدائی کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا ہے، یا انہیں سرے سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ضرور آ کر کے رہے گا، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ اور عام طور سے اللہ تعالی مشکلات سے بندے کو دنیا ہی میں دوچار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے 27ویں پارے کے شروع میں جو آیتیں ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور فرعون کی آل کا اللہ نے ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے سب اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور جب ان لوگوں کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو گیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اللہ نے ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اللہ سے انتقام لے لے، اپنی حفاظت کر لے، اتنی مہلت، اتنا موقع ان کو ملا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، سب اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی دنیا اور آخرت میں رحمت چاہیے، اس کے مستحق بننا چاہتے ہو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکم پر آ جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو۔ اللہ کا پہلا حکم جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے وہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، شرک ہرگز مت کرو۔ اگر شرک کرو گے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں، ہمارے دین کی طرف رغبت دلاتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحتوں سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص ہو، سننے والا بھی صاف دل کا ہو، اس کی ذہنیت میں پہلے سے گندگی بھری ہوئی نہ ہو، اس کے اعمال کا پردہ اس کے اوپر پڑ نہ گیا ہو، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ نہ ہو گیا ہو، اللہ نے اس سے ہدایت کی توفیق نہ چھین لی ہو، تو یقیناً نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر دل پہلے سے سیاہ ہے سننے والے کا، ماحول کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہے، اس کو توجہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو پھر نصیحت کرنے والا کتنا بھی بہترین آدمی ہو، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہماری عوام تھوڑی سی دیر میں کہہ دیتی ہے آپ لوگ نصیحت کرتے ہو، فائدہ تو کچھ ہے نہیں، صحیح راستے پر تو کوئی آ نہیں رہا، تو اس کا مطلب نصیحت کرنے والا خراب ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت کے اندر اخلاص نہ ہو سکتا ہے کمزوری اس کی بھی ہو، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہہ دے نا کہ یہی خراب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو نصیحتیں کی تھی، کتنے لوگوں کو دین کی دعوتیں دی تھی، اور ان دعوتوں کو قبول کرنے والے کتنے بہترین صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن اسی زمانے میں اسی خطاب کو، اسی نصیحت کو سننے والے ابو جہل، ابو لہب بھی تھے۔ نصیحت تھی اللہ کے رسول کی، اور بڑی ہمدردی کے ساتھ، ایک بار نہیں بار بار، طرح طرح سے، کبھی لالچ دے کر کے، کبھی ان کو ان کی ہمدردی اور فوائد بتا کر کے، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کر کے، کبھی قرآن کریم کی صرف آیتوں کو پڑھ کر کے، کیسے کیسے اللہ کے رسول نے نصیحتیں نہیں کیے، لیکن نتیجہ صفر، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ قرآن نے کہہ دیا سواء علیہم، برابر ہے، آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں نا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن یہاں کہتا ہے نصیحت سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ وقت پر نہ بھی سمجھا، وقت پر اس نے اپنے عمل سے اگر توبہ نہ بھی کی، یقیناً ایک دن اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، لیکن کب؟ جب وہ حقیقت میں مومن ہو۔ اور اگر مومن ہی نہیں ہے تو پھر کافروں کا حال ہے سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے
کہ آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الغرض اللہ نے فرمایا اے بندے مومن تجھے یہ بات سمجھنی چاہیے روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اپنے مقصد کو فراموش نہ کرو۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر کے کہا کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کسی بھی حال میں بچنے والے نہیں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے ہیں، ان پر عذاب آئے گا اور جب وہ آئے گا تو وہ بچ نہیں پائیں گے، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں پائے گا، اور جب وہ آئے گا تو آسمان اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گا، اس دن پہاڑ جیسی مضبوط ترین چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی۔ جو لوگ آج اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں دین مقدس کی تکذیب کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں کی اس وقت میں خیر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے اندر عیوب تلاش کرتے ہیں اور عیوب میں سے کوئی ایک بات ان کی مرضی کی ہاتھ لگ جائے جو حقیقت میں کچھ اور ہے، وہ اس کو رنگ صرف دے سکتے ہیں، ایسا موقع مل جائے تو اچھالتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس دن تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے نیکیاں کی ہیں، ایمان بھی تھا، اس کی اولاد نے ایمان قبول کیا، نیکیوں میں کم رہ گئے، تو باپ بیٹے اولاد یعنی ایک فیملی ہے جو ایمان کی حالت میں تو ہیں لیکن ایک کے عمل کمزور ہیں اور دوسرے کے عمل بہت مضبوط ہیں، تو جس کے اعمال اچھے ہیں وہ جنت میں بہت بلند و بالا مقام پر ہونے والا ہے، اور جس کے اعمال کمزور ہے اس کا جنت میں رتبہ کم ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی شخص پریوار سے الگ ہوتا ہے تو نعمتیں یقیناً اچھی لگتی ہیں، لیکن پریوار سے الگ ہونے کا دکھ بھی اس کو رہتا ہے، اور اللہ جنت میں اپنے مومن بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو ذرہ برابر تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ اب اس کی دو شکلیں تھی، اوپر والوں کو نیچے لے آتا، اللہ نے کہا نہیں، ان کمزور اعمال والوں کو ہم وہی لے کر کے جائیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ان کے پاس لے جائیں گے، ان سے لاحق کر دیں گے، ان کے پاس میں مقام دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا، خاص انعام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہونے والے چند اعتراضات، چند مکے کے لوگوں کے چند سوالات کو ذکر کیا ہے اور ان کا رد فرمایا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ نے شروع میں فرمایا میرا نبی شریعت کی جو بات بتاتا ہے اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہے، وہ واقعتاً اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنے خواہشات کی بنیاد پر وہ باتیں نہیں کرتا، چنانچہ اس کی چند دلائل ذکر کیے۔ اور سورۃ النجم کی ان ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ نے معراج کے واقعے کا اجمالاً ذکر کیا ہے، صاف لفظوں میں نہیں، لیکن معراج کے متعلق چند آیتیں ہیں جو وہاں کے حالات کو ذکر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر پہلی امتوں کے جو صحیفے ہیں، پہلی امتوں کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اللہ کے کچھ احکام آئے تھے ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہ باتیں ہم نے وہاں بھی کہی تھی، یہاں بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں لا دے گا، گناہ میں نے کیا عذاب آپ کو ہو جائے، نہیں، ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے، دوسرے کو نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عمل کا فائدہ مجھے ہوگا، آپ کے عمل کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ البتہ احادیث کے اندر جو سفارشوں کا تذکرہ آیا ہے، ایصال ثواب کا تذکرہ آیا ہے، ان دونوں باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو حاصل یہ بنتا ہے کہ ایمان کے بغیر میرے اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، میری سفارشیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اگر آپ ایمان لے آئے اور میں بھی ایمان کی حالت میں ہوں، اب میں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کرتا ہوں، اب میں آپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، یقیناً فائدہ ہوگا۔ یا اسی طریقے سے الٹا ہے کہ آپ کے عمل کا فائدہ مجھے بھی تبھی ہوگا جب دونوں طرف ایمان ہو، تو ایمان کے بغیر تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ایمان لانے کے بعد یقیناً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے عمل کا ثواب پہنچانا چاہے پہنچے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آپ جو بھی عمل کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں، اللہ اس کی قدر کرے گا، آپ کے اعمال کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ میرے سامنے خوشی کا موقع ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، میرے سامنے صدمہ ہے،
فلاں آدمی نے دیا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے پہلے سے طے تھا، اسباب فلاں آدمی کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ دیتا ہے، کوئی بھی کسی عورت کی نحوست یا کسی شخص کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کی قدرت ہے، اسی کی شان ہے۔ اللہ ہی بندے کو فقیر بناتا ہے، وہی امیر بناتا ہے۔ میں اپنی محنت کی بنیاد پر بڑا آدمی بنا ہوں؟ نہیں، میری محنتوں کے اوپر اللہ کی رحمت جب مرتب ہوئی تو یقیناً اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھی، دنیا کی نظروں میں بھی بڑا بنا دیا۔ کبھی اللہ بندے کی محنت کو دیکھتا ہے اور دنیا کے اندر بقدر ضرورت اس کو دیتا ہے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، جس کو بندہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں غریب ہوں، اللہ وہاں اس کا صلہ دینے والا ہے۔ اور کبھی اللہ بندے کی حرص کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، جن ستاروں کی نحوست کے تم قائل ہو، اس ستارے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ وہ ستارہ ہماری تقدیر بنا سکتا ہے۔ ہر ایک ستارے کا رب اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے پہلی امتوں کے حالات ذکر کیے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس لیے نعمتیں چاہیے تو عذاب سے بچنا ہے تو بہرحال اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا سورۃ القمر کا تذکرہ، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ کیونکہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور قیامت کی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اپنے رسول کے اشارے پر، جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اس لیے اس قیامت کی تیاری کرو جہاں تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے عذاب کے کچھ نمونے اس صورت کے اندر ذکر کیے ہیں۔ پہلی امتوں کے تذکرے کیے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے فرعون کی آل پر، ان سب پر کیسے کیسے اللہ کا عذاب آیا ہے، کیسے کیسے ہم نے ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ ان سب کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن اتنا آسان ہے، اتنی آسانی سے اپنے مضامین کو سمجھاتا ہے۔ کون سے مضامین؟ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی رحمتوں کا احساس دلاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا یقین دلاتے ہیں۔ وہ مسائل جو باریک ہیں، وہ مسائل جو آپ کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں، وہ یقیناً علماء سمجھائیں گے، لیکن ایسی باتیں جس میں اللہ نے نصیحتیں فرمائی ہیں، جس نے اللہ نے ہمارے اصلاحی اعمال اور اصلاحی آیتیں جہاں پر اللہ نے ذکر کی ہیں، ان آیتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ان آیتوں کو سمجھو اور عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرحمن۔ اللہ نے فرمایا رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھائی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو گویائی عطا فرمائی۔ سورۃ الرحمن کی شروع کی انہی آیتوں میں اللہ نے 3 چیزیں خاص طور سے ذکر کی ہیں۔ اس پوری سورت کے مضمون کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ وہ نعمتیں جو میری آپ کی ذاتی زندگی سے جڑی ہے، انفرادی زندگی سے جڑی ہے، اجتماعی زندگی سے ہماری جڑی ہوئی ہے۔ وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ نے خشکی میں دی، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں سمندر میں دی، وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ نے زمین پر دی، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں آسمانوں پر دی، وہ نعمتیں جو اللہ ہمیں آخرت میں جنت کے اندر عطا فرمانے والا ہے۔ انہی نعمتوں میں اللہ ذکر کرتا ہے آخرت کے عذاب کا بھی۔ آخرت کا عذاب نعمت کیسے ہے؟ عذاب نعمت نہیں ہے، عذاب کی اطلاع نعمت ہے۔ آپ کو کوئی شخص بتا دے فلاں جگہ جا رہے ہو، راستے میں چور ہے، فلاں جگہ جا رہے ہو، راستے میں خطرہ ہے، تو وہ خطرہ اچھی چیز نہیں، لیکن اس خطرے کی پیشگی خبر اچھی چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو خطرے سے آپ بچائیں، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، لیکن شروع میں 3 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ پہلی چیز، اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، قرآن سکھایا۔ دوسری چیز، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنا ایک نعمت، قرآن کی تعلیم دوسری نعمت، علمہ البیان، اللہ نے گویائی سکھائی، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت دی، تیسری نعمت۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے تو انسان سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، پیدائش سب سے پہلی نعمت ہے، پھر وہ بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد میں وہ قرآن سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے ترتیب الٹ دی، بتانا یہ کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ سب سے مقدم اپنے ذہن میں رکھو کہ قرآن کریم کو سیکھو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ آپ غور تو کریں،
اللہ نے اپنی صفات میں سب سے عظیم صفت جو اللہ کی ہے رحمان، اس کو ذکر کیا۔ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو ذکر کیا، اور اللہ نے انسانوں پر جو احسانات کیے ان میں سب سے بہترین احسان قرآن کریم اللہ نے جو ذکر ہمیں عطا فرمایا اس کا تذکرہ کیا۔ بتانا کیا کہ شروع میں دیکھو ان نعمتوں پر غور کرو، تمہاری پیدائش ہی نہ ہوتی تو کیسے تم دنیا کو دیکھتے، کیسے حالات کو سمجھتے؟ اس نعمت کو دیکھو، یہ ساری نعمتوں کے اندر غور کرو اور اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کے شروع میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ ایک اصحاب المیمنہ، جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے، ان کے لیے جنت کا پروانہ، اللہ کی رحمت مغفرت کا پروانہ ہوگا۔ دوسرے اصحاب المشأمہ، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اللہ کی طرف سے دھتکار دیے جائیں گے، جہنمی ہوں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کے انتہائی مقرب بندے جن کی الگ ہی شان ہوگی۔ قیامت کے دن یہ 3 طرح کی جماعتیں سامنے آئیں گی۔ اسی طرح اللہ نے 4 وہ نعمتیں ذکر کی ہیں جو 4 ایک عجیب و غریب سائیکل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ ان میں آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ملاقات کرتے ہیں، عورت کو حمل رہ جاتا ہے، اس حمل کو باقاعدہ ایک زندہ صحیح سلامت بچے کی شکل کون دیتا ہے؟ آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اس پوری چیز پر آپ پوری پیدائش پر غور کریں۔ 18ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی، شروع میں ہی آپ ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے درختوں کو، کھیتیوں کو پیدا کرتا ہے۔ جو کھیتیاں تم کر کے آتے ہو، بیج زمین کے اندر ڈال کے آتے ہو، اس کو ایک تناور درخت، اس کے اوپر آنے والے پھل، ان پھلوں کے اندر واپس وہی بیج، پھر وہی بیج دوبارہ زمین کے اندر، یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح تمہیں بہترین پینے کا پانی اللہ دیتا ہے بادلوں سے برسا کر۔ یہ پانی بادلوں میں کہاں سے آیا؟ سمندر سے۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، بادلوں کے اندر ہو کر کے آیا ہے، جب زمین پر گرا ہے تو میٹھا پانی ہے۔ یہ پورا فلٹر کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، سمندر کے پانی میں ایک نظام ہے کہ جب وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں تو جو نمک ہے وہ وہی رہ جاتا ہے، جو خالص پانی ہے وہ ان بخارات کے ذریعے سے، وہ اس مانسون کے ذریعے سے اوپر آتا ہے۔ تو یہ نظام بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی کو تو اللہ نے کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، جس اپنی سمجھ سے تم ایک چیز کو سمجھ پائے ہو، اپنی عقل سے جو ایک چیز تمہاری سمجھ میں آئی ہے، وہ صرف ان دونوں میں فرق کر پائے ہو، لیکن ہم اس فرق کو الٹ بھی تو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پتھروں کو رگڑتے ہو، یا وہ لکڑی جس سے تم آگ جلانے کا سامان بناتے ہو، اس لکڑی کو اس کاغذ پر رگڑتے ہو، یہ تمہارا عمل ہے، لیکن اس سے آگ تیار کرنا خدا کی رحمت ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں تو اسباب کے دائرے میں ہیں، اور یہ چاروں چیزیں تو کمالات دنیا میں ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے میں کر سکتا ہوں، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، نیچر نے کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر اتنا ہی آسان لگتا ہے تو تمہارا ایک رشتہ دار تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے، وہ رشتہ دار کبھی تمہارا محبوب بیٹا ہوتا ہے جس کو تم ضائع کرنا نہیں چاہتے، اس بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے بہترین ڈاکٹروں کی ٹیم تم نے ہائر کی ہے، بہترین اپنا سب کچھ اثاثہ، ساری قیمت، دھن دولت لگانے کے لیے تیار ہو، بہترین ٹریٹمنٹ ہو بھی رہا ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ ہم بچا نہیں سکے۔ کس نے اس نظام کو تمہارے مختل کیا ہے؟ کس نے اس نظام کو برباد کیا ہے؟ کس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے؟ کبھی وہ جانے والے تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں جن سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، لیکن تم صرف ان کی روح نکلتے ہوئے اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہو، ان کو بچا نہیں سکتے ہو۔ یہ تمہاری حیثیت ہے، کس بنیاد پر اللہ کی قدرت کو اور اس کی رحمت کو تم چیلنج کرتے ہو۔ اگلی سورت ہے سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں خاص طور سے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک چیز کہ اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور دوسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ 2 کام، اور سمجھانے کا انداز اس صورت میں اللہ کا بڑا رحیم آنا ہے، بڑا کریم آنا ہے۔
جیسے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے بیٹے دیکھو تمہارے ساتھ میں یہ اچھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ میں یہ اچھا ہوا، میں نے تمہیں یہ سہولتیں دی، تمہارے استاد نے تمہارے ساتھ میں محنت کی، تمہاری ماں نے تمہارے لیے قربانیاں دی، ان سب کے بعد تمہیں اپنے ایگزام کے اندر، ان سب کے بعد تمہیں اپنے فلاں پروجیکٹ کے اندر، ان سب کے بعد تمہیں اپنے فلاں کام کے اندر کامیاب ہونا چاہیے، اس لیے پورے دل و جان سے محنت کرو۔ یہ سارے احسانات باپ نے یاد دلائے، اور ان سب کے بعد میں بیٹے کی جب غفلت دیکھی تو پھر سختی کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے احسانات ہمیں یہاں پر یاد دلائے ہیں، وہ آسمان و زمینوں کا رب، وہ تمہاری زندگی اور موت کا مالک، سب سے پہلے وہی، سب کے بعد وہی، وہی ظاہر وہی باطن، وہی آسمان اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کرنے والا، دنیا میں زمین میں جو جا رہا ہے، آسمان میں جو جا رہا ہے، جو وہاں سے آ رہا ہے، زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، ہر ایک چیز پر اس کا کنٹرول اور ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ کبھی رات کو چھوٹی کرتا ہے، کبھی دن کو چھوٹا کرتا ہے، کبھی ایک کو بڑا کبھی دوسرے کو چھوٹا۔ یہ پورا نظام جو چلا رہا ہے، اس اللہ کی قدرت کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اللہ کا محبوب ترین رسول تمہارے سامنے ہے، اللہ کا وہ رسول جو اللہ کو سب سے زیادہ مقدس اور اس دنیا کے اندر سب سے عظیم انسانیت جو ہے وہ اللہ نے تمہیں پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اس کی دعوتیں، اس کی سنتیں، اس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والے اللہ کے اولیاء اور علماء کرام تمہارے سامنے پیغام لے کر کے آتے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اس لیے ایمان لانا تمہارے اوپر اللہ کے احسانات کی بنیاد پر، اور اس طرح کے جو احسانات اپنے نبی کے واسطے سے اللہ نے فرمائے ان احسانات کی بنیاد پر ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے خرچ کرنے کے لیے، زکوٰۃ خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں پر جو ضرورت مند ہے خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، وہ والدین جو اپنے خرچے کا انتظام نہیں کر سکتے ان پر خرچ کرنا اللہ کا حکم، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا اللہ کا حکم، وہ غریب مسکین پڑوسی جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ سے کہیں دور کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، ان سب پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس شخص کو جس کے پاس میں مال ہے۔ یعنی اللہ نے مال دے کے کہا فلاں کو دو۔ جیسے آپ کسی آدمی کے ہاتھ 10 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے دے کر کے بھیجتے ہیں، فلاں کو دے کر کے آؤ، بیچ میں اس نے 10,000 روپے رکھ لیے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ آدمی خائن ہے، بد دیانت ہے، اس آدمی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عیب کیوں آئے؟ جو تم نے دیا تھا وہ اس نے خرچ نہیں کیا، تو اللہ بھی اتنا ہی خرچ کرنے کا پابند کرتا ہے جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو، تو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا میں نے دیا ہے، اور دوسری چیز ساتھ ساتھ فرمائی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بعد میں بھی اللہ ہی کا رہنے والا ہے، مر جاؤ گے سب یہ رہ جائے گا۔ تو انجام کے اعتبار سے دیکھو، ابتدا کے اعتبار سے دیکھو، اللہ نے فرمایا صحابہ کی فضیلت کو ذکر کیا۔ فتح مکہ سے پہلے جب اسلام بہت کمزور تھا، جن حضرات نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کا بلند مقام ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں ہیں۔ پھر اللہ نے مال خرچ کرنے کی ایک اور ڈھنگ سے ترغیب دی، قرضہ دے دو۔ قرضے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس آپ کو ضرور ملے گا، تو اللہ کہتا ہے جنت میں ضرور دوں گا۔ اگرچہ اللہ نے دیا تھا، وہ نہ دیتا اس سے سوال نہیں ہو سکتا تھا، اسی نے تو دے کے بھیجا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کا بدل دوں گا اور اس سے بڑا چڑھا کر کے دوں گا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بندہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے منظر کو اللہ نے ذکر فرمایا، قیامت کے دن منافقین کہیں گے مومنین سے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت ہے، ٹھہر جاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ روشنی ایمان کی ہے، اعمال کی ہے جو ہم دنیا میں کر کے آئے تھے، وہاں سے لے کر کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا الم یأنی للذین آمنوا، کیا مومنین کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ وہ سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں؟ یقیناً آنا چاہیے، ہمارے دل اللہ کے سامنے جھکنے چاہیے۔ کم از کم جب یہ آیت آئے، اللہ کے اولیاء کے آپ واقعات پڑھیں کہ وہ ولی کب بنے، جب اس آیت پر ان کی نظر پڑی، اے اللہ یقیناً وقت آ گیا ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی کی حالت ایسے ہے جیسے سرسبز و شاداب ہریالی کے ساتھ کھیت تیار ہے اور ایک وقت میں آ کر مالی اس کو کاٹ لیتا ہے۔ تمہاری زندگی تیار ہے، موت کا فرشتہ کبھی بھی آ کر کے ختم کر دے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، جو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، اس لیے نعمت ملنے پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، اور مصیبت کے آنے پر بکھرنا نہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر اس کی امیدوں کے ساتھ میں باقی رہنا ہے۔ اللہ یقیناً مشکلات سے نجات دے گا۔ آخر میں اللہ نے اپنے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔